بخاری میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے قیامت کے دن ننگے پاؤں ننگے بدن اور پیدل چل کر بن ختنہ ملو گے، یعنی ختنے نہیں ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کمپیوٹر ڈیڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو ریسٹور کرنا پڑتا ہے یا ری فارمیٹ کرتے ہیں تو جو انیشل پروگرام ہوتا ہے وہ تو آ جاتا ہے، لیکن آپ کی اپلیکیشنز جو ایکسٹرا ڈالی ہوئی ہوتی ہیں یا پھر آپ کی اپنی فائلز جو ہوتی ہیں اس میں وہ کدھر جاتی ہیں؟ وہ ختم ہو جاتی، کرپٹ ہو جاتی، ڈیلیٹ ہو جاتی، تو جو اصل ہے وہ باقی رہتی۔ تو انسان اپنی اصل پر فزیکلی بھی اٹھے گا اور اسی طرح نیت بھی، جو اصل اس کی حقیقی سچی نیت ہوگی اس پر اٹھے گا۔ کچھ لوگوں کا سوار ہو کر پہنچنا، کچھ تو پیدل جا رہے ہوں گے اور کچھ سوار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا، 3 گروپس میں۔ ایک طرح کے لوگ رغبت کرنے والے اور ڈرنے والے ہوں گے، راغبین راہبین، رغبا و رہبا، قرآن میں صفت آتی ہے نا پیغمبروں کی، یعنی جو رغبت کے ساتھ اللہ کی طرف بڑھیں اور ڈرتے ہوئے اللہ کو پکاریں، اللہ کی عبادت کریں۔ دوسرا وہ لوگ جو ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، اور کسی اونٹ پر 3 ہوں گے، کسی اونٹ پر 4 ہوں گے اور کسی پر 10 ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یحشر الناس علی 3 طرائق، 3 طریقوں پر لوگ ہوں گے، راغبین راہبین واسنان علی بعیر وثلاثۃ علی بعیر واربعۃ علی بعیر۔ اور یہ جو راغبین راہبین ہوں گے یہ کچھ ایک پہ 2، ایک پہ 3۔ اب دنیا میں بھی آپ دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس اپنی الگ گاڑی ہوتی ہے، کچھ کے شیئرڈ ہوتی ہے، کوئی پبلک ٹرانسپورٹ پہ ہوتا ہے۔ پھر آگ کا کافروں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرنا۔ فرمایا لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا، ایک رغبت کرنے والے ڈرنے والے، دوسرا ایسے لوگوں کا کہ ایک اونٹ پر 2 آدمی سوار ہوں گے، کسی پہ 3، کسی پہ 4، کسی پہ 10، یعنی سوار ہونے والوں کا، اور باقی لوگوں کو آگ جمع کرے گی۔ اہل شرک کا یہ تیسرا فرقہ ہوگا، جب وہ قیلولہ کریں گے تو آگ بھی ان کے ساتھ وہاں ٹھہرے گی، جب وہ رات گزاریں گے تو آگ بھی وہاں ان کے ساتھ ٹھہرے گی، وہ صبح کریں گے تو صبح کے وقت بھی آگ موجود ہوگی، شام کریں گے تو شام کے وقت بھی آگ موجود ہوگی۔ ایک گروہ تو وہ بتایا گیا ہے کہ جو پیغمبر ہیں یا اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں ان کا تو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوگا، دوسرے وہ جن کو خاص سواریاں مل جائیں گی، اور تیسرے وہ کہ جو جانا نہیں چاہیں گے ادھر تو ان کے ساتھ آگ ہوگی کہ وہ ان کو ادھر لے جائے گی۔ ایک بات اور بھی سمجھ آ رہی ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جہاں اس کے حساب کی جگہ وہاں تک چل کے جانا پڑے گا، یہ سفر کرنا پڑے گا، اور گروپس میں بھی لوگ جا رہے ہوں گے۔ میرے سامنے تو جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے تو حج کا منظر ہی نظر آ رہا تھا، بار بار حج کا خیال آ رہا تھا مجھے۔ وہاں پر کچھ لوگ پیدل حج کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ VIP قسم کی سواریوں پر ہوتے ہیں جو بادشاہوں کے مہمان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے اپنے پیکج بہت اچھے لیے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیچارے پیدل حج کرتے ہیں، کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیچارے کا مطلب یہ کہ وہ کوئی نعوذ باللہ عمل یا تقوی کے اعتبار سے، یعنی وسائل کے اعتبار سے، اور کئی لوگ خود آپٹ کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ یہ مجھے پچھلے دنوں کسی نے بتایا کہ شیخ شرام جو ہیں یہ کسی گروپ کسی کے ساتھ حج نہیں کرتے، وہ اپنا سامان خود اٹھا کے پیدل جاتے ہیں، کیونکہ وہ بیچارے تو نہ ہوئے، اتنا بڑا اللہ نے ان کو اعزاز دیا ہے، حرم کی امامت کرتے ہیں، لیکن اپنی خوشی سے پیدل جاتے ہیں اکیلے، اللہ کو یاد کرتے جاتے ہیں، چلتے جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، لیکن میں صرف بتا رہی ہوں کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ یہ گروپس بہرحال موجود ہیں دنیا میں بھی، لیکن یہی گروپ وہاں نہیں ہوں گے، اس طرح وہاں کے گروپس فرق ہوں گے۔ حج گروپس ہوتے ہیں نا، اور جب آپ بکنگ کرا رہے تو بھی پوچھتے کون سا پریمیم پیکج چاہیے، کون سا چاہیے، جتنا پے کرو گے اتنا ہی۔ تو وہاں کی کرنسی کیا ہے؟ آخرت کی اعمال، اس کے مطابق کچھ لوگ چہرے کے بل اٹھائے جائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کافروں کو ان کے چہرے کے بل کس طرح جمع کیا جائے گا؟ چہرے کے ساتھ کیسے چلیں گے؟ فرمایا وہ ذات جس نے انہیں دنیا میں 2 پاؤں پہ چلایا، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ قیامت کے دن انہیں چہرے کے بل چلا دے؟ قتادہ نے کہا ضرور ہے، ہمارے رب کی عزت کی قسم، بے شک وہ منہ کے بل چلا سکتا ہے۔ پھر منہ کے بل گھسٹ کر میدان تک جا پہنچنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن پیدل اور سوار اٹھائے جاؤ گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں منہ کے بل گھسیٹا جائے گا۔ کبھی کسی کی لاش کو گھسیٹے جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ متکبر چیونٹیوں کی شکل میں ہوں گے، چھوٹے چھوٹے، لیکن ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی، ہر حقیر چیز ان سے بلند ہوگی، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں
جس کا نام بلس ہے، ان لوگوں پر آگ چھائے گی، انہیں طینۃ الخبال اہل جہنم کی پیپ جمع کی ہوئی پلائی جائے گی۔ کچھ لوگ اندھے اٹھائے جائیں گے، کچھ پتہ ہے کون ہے وہ؟ جس نے قرآن پاک کو پڑھا، یاد کیا، پھر بلا دیا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى۔ سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا۔ پھر گروہ در گروہ اٹھنا، یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے۔ ساری مخلوق کا اکٹھا ہونا، کسی فرد کا بھی باقی نہ رہنا، ایک بھی نہیں بچے گا۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، سب کو اکٹھا کر لیں گے۔ سائق اور شہید کا ساتھ ہونا، جب سور پھونکا جائے گا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ جب سور پھونکا جائے گا تو کہا جائے گا یہی یوم وعید ہے، اس دن ہر شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، اور یہ فرشتے ہوں گے۔ ظاہر ہے بلا شبہ تو اس دن سے غافل رہا، سو آج ہم نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور آج تیری نگاہ خوب تیز ہے، سب نظر آ رہا ہے۔ دنیا میں اندھے بنے ہوئے تھے، لیکن یہاں سب حقیقت کھل گئی۔ پھر حدیث میں آتا ہے، صحیح الجامع کی حدیث ہے، الشام ارض المحشر والمنشر، یعنی شام کا علاقہ ارض مقدس اکٹھا ہونے اور بکھرنے کی جگہ ہے، یعنی اس طرف سب لوگ وہاں سے اکٹھ ہونا شروع ہوگا۔ زمین آسمان کی شکل تبدیل ہو جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر سفید اور سرخی آمیز زمین پر ہوگا، یعنی سرخی مائل زمین پر، جیسے میدے کی روٹی صاف اور سفید ہوتی ہے، اس زمین پر کسی چیز کا کوئی نشان نہ ہوگا۔ یہ سمجھے جیسے اسکرین ہوتی، کمپیوٹر کی اسکرین ہے اور اس کے اوپر حرف پر کتنے واضح ہو جاتے ہیں، ایسے ہی زمین بالکل سفید ہوگی اور لوگ جو اس میں کھڑے ہوں گے وہ بالکل واضح نظر آ رہے ہیں، کوئی ٹیلا درخت پہاڑ نہیں ہوگا کہ کسی چیز کے پیچھے کوئی چھپ سکے یا کوئی کسی انسان کے پیچھے چھپ جائے۔ اچھا یہ بتائیے کہ حشر کا دن کتنا لمبا ہوگا؟ ہماری یہ دنیا کی زندگی کتنے دن ہے، اس کے مقابلے میں کیا ریشو بنتی؟ آپ کو پتہ ہے کہ چند گھنٹے ہمیں کہیں بیٹھنا، کھڑے ہونا کتنا مشکل لگتا ہے، کب فارغ ہوں گے، کب ختم ہوگا یہ سب، کب جان چھوٹے گی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، یوم یقوم الناس لرب العالمین، اور فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کو کمان میں ڈالا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا۔ کہتے نا الانتظار اشد من الموت، انتظار جو ہے وہ موت سے بھی سخت ہوتا ہے۔ لیکن اس دن کچھ لوگ کہاں انتظار کر رہے ہوں گے، کہاں بیٹھے ہوں گے؟ عرش کے سائے تلے بیٹھے ہوں گے، اور کچھ لوگ چیونٹیوں کی طرح رول رہے ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے، کچھ لوگ اندھے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ اندھا یہ جو دنیا میں دیکھ نہ سکے اس کے لیے زندگی اور بھی مشکل ہو جاتی، تو قیامت کے دن بھی کچھ دیکھ نہیں سکیں گے لیکن وہ ہال سارا محسوس کر رہے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اگلوں اور پچھلوں کو کھڑے ہونے کی حالت میں ایک مقررہ دن کے لیے جمع کرے گا جس کا ایک دن 40 سال کا ہوگا۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی اور اوپر اٹھی ہوئی ہوں گی، وہ مقدمہ کے فیصلوں کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اب ٹوٹل مدت تو اتنی ہے لیکن یہاں پر 40 سال کا ذکر بھی آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ کم ہو یا ان کو محسوس کم ہو، مومن کے لیے وہ مدت کم ہو جائے گی۔ جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے جیسے سورج ڈھلنے سے غروب ہونے تک، یعنی ظہر سے لے کے مغرب تک کا وقت ہوتا ہے، ان کو جلدی فارغ کر دیا جائے گا۔ سورج انتہائی قریب ہوگا، ہر ایک کو پسینہ آ رہا ہوگا اور ہر کوئی اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا، کچھ کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر تک، کسی کے منہ میں پسینے کی لگام ہوگی، یعنی منہ میں ڈوب رہا ہوگا وہ ایک طرح سے۔